بسم اللہ الرحمن الرحیم. گندارا ان کو بورڈ کی طرفوں تو سارے اتنے موجود جتنے دوست ہیں سارے خیر نہ لائیو کہنے. گندارا ان کو بورڈ کی اج 663ویں نشست ہے جس کا آغاز کرنے اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام سی کہ ہر ایک چیز تے یقیناً قادر مطلق ہے. اج دی ساڑی 663ویں نشست جڑی ہے اج ایک اوپن مشاعرہ ہے. اس مشاعرے کے وچکار سارے نال جتنے بھی تھے شعراء کرام موجود ہیں. میں انہوں سارا کا گندارا ان کو بورڈ کی طرف انتہائی مشکور ہاں. اج ساڑا سال 9 کے حوالے دے نال مشاعرہ ہے جڑا کہ ایک اوپن مشاعرہ ہے. اج دی ساڑے اس مشاعرے کی صدارت واسطے میں گزارش کر سا جناب صوفی دانشور اقبال سکندر صاحب نو کہ وہ مشاعرے کی صدارت کر سن. مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے تلاوت کلام پاک دے نال جس واسطے میں گزارش کر سا سعید پارس صاحب نو کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سعید پارس تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کر دے پے. مشاعرے دی نظامت دے فرائض سر انجام دینے حسب روایت سب سے پہلے میں اپنی ایک غزل پیش کرنا ہوں. اس دے بعد اتنے موجود سارے دوست اپنا اپنا کلام عنایت کر سن. بڑی مہربانی جی. میں ناظم اعلیٰ ہو گیا نے ہوں. اقبال سکندر صاحب تھوڑی اجازت دے نال عشق دا سیک موزور پیرا عشق دا سیک موزور پیرا اے معاملہ ہی کشور پیرا ہر پاسے بار سناٹا وے سینے دے وچ کے شور پیرا ہر پاسے سناٹا وے سینے دے وچ کے شور پیرا تے لٹنے والے نہیں باہروں آئے لٹنے والے نہیں باہروں آئے اے اندر دا کوئی چور پیرا لٹنے والے نہیں باہروں آئے تے اندر دا کوئی چور پیرا محبتاں والے ٹر گئے ہن تا محبتاں والے ٹر گئے ہن تا دلاں دے وچ خور پیرا تے فرق کرنا ہو گیا مشکل اے پتھر یا بلور پیرا. مکتب جی کہ بس رب سی ڈردا رہ ندیم بندہ بڑا کمزور ہے پیرا بس رب سی ڈردا رہ ندیم بندہ بڑا کمزور ہے پیرا عشق دا سیک موزور ہے پیرا اے معاملہ ہی کچھ اور ہے پیرا. بہت شکریہ جی. میں ہوں گزارش کر سا اپنے جوان سال شاعر گندارا ان کو اکیڈمی دے ریسرچ ایسوسیٹ کئی کتاباں دے مرتب کرنے والے تے اپنی شاعری خوبصورت شاعری پیش کرنے والے علی اویس خیال نو کہ وہ اپنا کلام پیش کرن. علی اویس خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر دی اجازت دے نال دو عرفیاں بحوالہ نواں سال. سین سب نو مبارک اے سال ہوئے سین سب نو مبارک اے سال ہوئے لیاوے سب تے لے کے نال خوشیاں ہون سب دے شام و سحر سونے رون سب تے اے سال ہا سال خوشیاں ہون سب دے شام و سحر سونے رون سب تے اے سال ہا سال خوشیاں امن و آشتی دی پیارے تصویر بن کے ونڈن سب ہک دوئے دے نال خوشیاں تے رکھے دور غمہ سی مولا سب نو پئیاں ہر قدم تے ہون خیال خوشیاں. ایک مزاحیہ نوے سال دے والے نالی کہ کاف کہندے کہ ہویا وے سال نواں کاف کہندے کہ ہویا وے سال نواں اے نواں پرانا وچ کی نہیں آندے کاف کہندے کہ ہویا وے سال نواں اے نواں پرانا وچ کی نہیں آندے. چلو ٹھیک ہے ہویا تو ہویا ہو سی ہن اس دن نوں منانا وچ کی نہیں آندے. اور تھوڑے ان کا اس دنیا دے وچ بتائے کہ سے ہن پانا وچ کی نہیں آندے. اللہ ٹھیک ہے بابا منیا ہو عرفیں سننا وچ کی نہیں آندے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. علی اویس خیال اپنا خیال پیش کر دے پے. میں ہوں گزارش کر سا ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب نو کہ وہ اپنا کلام پیش کرن. ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب.
بہت شکریہ ندیم عوان صاحب. جناب صدر کی اجازت سی. نظم دا عنوان ہے تتلی. میرے کار وچ کوٹھے والو بارش وچ کیوں آنی ہے, کچی میری کار دی چھاتے ٹپ ٹپ کر کے چوندی ہے, تنے آنا ہوئے تے بوئے والو آیا کر, سجی کلی آ کے تو کیوں منو تڑپانی ہے, تتی تپتی دوپہر دے وچ تپی تپی آنی ہے, تتلی ونگروں ہر ویلے بس اڈی اڈی جانی ہے, تینوں ہاتھ لگانے سی بھی ڈردا رہنا وا, رنگ تیرے نہ اٹھ جاوے آپ تے اڈی رہنی ہے, پھل سمجھ کے میرے اتے ڈورے پاندی رہنی ہے, میرا رس چوس کے بھی تو جان اپنی بڑھانی ہے, کتاب دل وچ تینوں سجاواں خادم دل اے چاہندا وے, کتاب دل وچ تینوں سجاواں خادم دل اے چاہندا وے, جلدی ہی اٹھ جانی ہے تو قابو کتھے آنی ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. بالکل ابراہیم صاحب نے بچ مزاحیہ اپنی ایک نظم پیش کی تھی, جس وچ مزاح دے نال کچھ تھوڑا کچھ ہے جی, کچھ نہ کچھ وچ کر رہا کوٹا وچ ہے جی. جی میں ہوں گزارش کر سا نواز صابر صاحب جی, محمد نواز صابر صاحب. جی شکریہ ندیم عوان صاحب صدر دی اجازت نال عرفی دی بہر وچ ایک غزل. جیم جاگ کے ویک فقیراں نوں, تیرے حسن تے چڑھدی جوانی نوں, تیرے حسن تے چڑھدی جوانی نوں چھپے ویکھ لیتا ہے تیرے خال دے وچ, دل دا پنچھی تا ڈاڑا جا پھسیا, دل دا پنچھی تا ڈاڑا جا پھسیا تیری کالی زلف دے جال دے وچ, کون آکھدا ہے کہ موت سی ڈرنا وا, کون آکھدا ہے کہ موت سی ڈرنا وا, میرا عشق ہے اپنے جلال دے وچ, اگ ساڑا تا کچھ نہیں بگاڑ سکدی, اگ ساڑا تا کچھ نہیں بگاڑ سکدی, ہن بیساں میں آپ اسٹال دے وچ, اکھیاں رکھنے والے دا عشق سچا, اکھیاں رکھنے والے دا عشق سچا, کدی پھسیا نہ ہو کسی جال دے وچ, جیم جا کے ویک فقیراں نوں او رہندے نے کیڑے حال دے وچ, پے پھل پھسیا کنڈا تار دے وچ, پے پھل پھسیا کنڈا تار دے وچ, ہوندا کاش کچھ اختیار دے وچ, بے عیب تا ذات اس رب دیے, بے عیب تا ذات اس رب دیے, کدی عیب نہ ٹونڈی یار دے وچ, کدی آویں نہ عشق دے دھوکے وچ, کدی آویں نہ عشق دے دھوکے وچ, ہوندی بجلی یا ننگی تار دے وچ, سونے رویں ہمیشہ حفاظت دے نال, سونے رویں ہمیشہ حفاظت دے نال, جو کن رہندے ہون دانے انار دے وچ, تیریاں زلفاں تا کالیاں راتاں ہار, تیریاں زلفاں تا کالیاں راتاں ہار, رہنا میں بھی ہاں اسی حصار دے وچ, تنیاں اکھیاں پر کے میں ویکھ لواں, تنو اکھیاں پر کے میں ویکھ لواں, موت انج آوے اس دیدار دے وچ. پنج وقت نمازاں پیا پڑھ دے دل, پنج وقت نمازاں پیا پڑھ دے دل, مزہ لبے ہون انتظار دے وچ, انہاں ڈاڑیاں موٹیاں اکھیاں دا, انہاں ڈاڑیاں موٹیاں اکھیاں دا, ہویا چرچا کار کار دے وچ, میرے پجے ہوئے بٹن پج دے ون, میرے پجے بٹن پج دے ون, کیوں جھگڑا دار بنے بازار دے وچ, کیوں جھگڑا رہنا بازار دے وچ, جھگڑدا رہنا بازار دے, ایک مٹھ اکٹھے ہی رہندے کاش, کتھے سکھ ملدا ہے انتشار دے وچ, کیوں غیراں دی گل تو من نہ وے, کیوں غیراں دی گل تو من نہ وے, اے وی اگ لاندے ہر کار دے وچ, کچھ جھوٹیاں ہون نالے کچھ سچیاں, کچھ جھوٹیاں ہون نالے کچھ سچیاں, ڈاڑا چل والے اخبار دے وچ, اے وی صابر دا ایک ارمان ہے آقا, آ کے پہنچے تیرے اس دربار دے وچ. جی محمد نواز صابر اپنا کلام پیش کرتے پے, کچھ عرفیاں دی صورت وچ, کچھ غزل تے نظم دی صورت وچ. ہن میں گزارش کر سا جناب سکندر حیات سکندر نوں کہ وہ اپنا کلام پیش کرن. سکندر حیات سکندر. گجن جد بھی بدل کالے ڈر لگدا وے, گجن جد بھی بدل کالے ڈر لگدا وے, آسے پاسے لو دے حالے ڈر لگدا وے, سوچاں اتے لگے چندرے لالچ دے,
ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਯਾਰੋ ਕਿੰਜੇ ਖੁਲਸਨ ਤਾਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਮੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਮੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਬਾਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਹੁਸਨ ਅਜ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਵੇ, ਹੁਸਨ ਅਜ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਵੇ, ਦਿਸਨ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਇਥੇ, ਦੇਖ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਇਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। जी सिकंदर हयात सिकंदर अपना कलाम पेश करते पे। हूँ मैं गुजारिश कर सा मोहतरमा रक्षा अंजुम साहिबा नूं कि वो अपना कलाम इनायत करन। मोहतरमा रक्षा अंजुम साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम। नवे साल दे उत्ते एक नज़म मैंने लिखी है। इस नवे साल दी ये शाम बड़ी सुहानी है, इस नवे साल दी ये शाम बड़ी सुहानी है, इस विच हर एक दोस्त दी अपनी अपनी कहानी है, इस विच हर एक दोस्त दी अपनी अपनी कहानी है। इस साल विच ना होवन ओ मुश्किलां जड़ियां झेलियां पिछले साल, इस साल विच ना होवन ओ मुश्किलां जड़ियां झेलियां पिछले साल हुन, उन्हां मुश्किलां दी हर गल हो जावे पुरानी है। ओ सारे अपने जड़े विछड़े पिछले साल विच, ओ सारे अपने ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਮ ਸਾਨੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਦੀ ਦੁਆ ਵੇ ਰੱਬਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਅੰਜਮ ਦੀ ਦੁਆ ਵੇ ਰੱਬਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਵੇ। एक छोटी जी और एक नज़म है। चलो सब मिलजुल के नवे साल दा आगाज़ करने आ, चलो सब मिलजुल के नवे साल दा आगाज़ करने आ, चलो सब मिलजुल के एक कम करने आ। दिलां विच प्यार दे दीप सजा के, अखियां विच मुहब्बतां दी जोत जगा के, दिलां विच प्यार दे दीप सजा के, अखियां विच मुहब्बतां दी जोत जगा के, पुरानी सारी रंजिशां भुल भुला के, दिलां चो सारी नफरतां नूं मिटा के, दिल अपने साफ करने आ, चलो सब मिल मिला के नवे साल दा आगाज़ करने आ। कि इस साल दे विच कोई रंजिश कोई नफरत ना होवे, कि इस साल दे विच कोई रंजिश कोई नफरत ना होवे, हर एक दूसरे दा सच्चा साथी बन जावे। जड़ा साडा खुदा ने दिता वे ओ हुक्म आम करने आ, चलो सब मिलजुल के नवे साल दा आगाज़ करने आ। जी नवे साल की मुनासबत दे नाल होने वाले इस मुशायरे दे विचकार मोहतरमा रक्षा अंजुम साहिबा बड़ी खूबसूरती दे नाल अपनी शायरी पेश करदी पईयां। हुण मैं गुजारिश कर सा जनाब सईद पारस साहब नूं कि वो अपना कलाम पेश करन। जनाब सईद पारस साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अर्ज़ है एक इनको कल गज़ल पेश करना। अपनी अपनी जिंदगी सब दी वक्खो वखरी जीना में, अपनी अपनी जिंदगी सब दी वक्खो वखरी जीना में, दिल दा फट नहीं सीता जाना, इसनों वत भी सीना में, अपनी अपनी जिंदगी सब दी दुख सुख साझा इस नगरी विच, वत भी नफसा नफसी है। दुख सुख साझा इस नगरी विच, वत भी नफसा नफसी है।
ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਸਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ, ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਸਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਰੇ ਕੁੱਟਤਾ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਸਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਟਤਾ ਪੀਣਾ ਵੇ। ਆਏ ਰੋਂਦੇ ਤੋਂਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ, ਰੋਂਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਖਤਿਆਰ ਨ ਮਰਨੇ ਦਾ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਲੇ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੜੇ ਨੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਕਰੀਏ ਘਟ, ਪਾਈ ਕਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਬੰਦਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਵਗਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀਏ ਵਾ, ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦਿਆ, ਜੀ ਲੈ ਜਿਤਨਾ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਤ ਵੀ ਸੀਣਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ. ایک نعت دے بول عرض کرنا ہو تھوڑے جے. درود کہتا ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہے، درود کہتا ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہے، سلام ان پہ ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہے۔ میں ان کی ذات پہ درود جب بھی بھیجتا ہوں، مہک یہ کہتی ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں ہم آسماں کو منہ کر کے، ہوا یہ کہتی ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہیں۔ خدا کا نور حبیب خدا ہیں وہ پیارے، اور دل یہ کہتا ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہیں۔ خدا نے ذکر نبی کا بلند ایسے کیا، ہر ایک کہتا ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہیں۔ درود بھیج کے سرکار پہ بنو پارس، سچ یہ کہتا ہے سرکار میرے یہیں کہیں ہیں۔ بہت شکریہ جی استاد سعید پارس اپنا کلام پیش کر دے پے۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک نظم سنا دینا ہوں۔ نظم دا عنوان ہے کہ جینا ہی پہنتا ہے، دنیا میں جو آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔ اس کا عنوان بھی ہے جینا ہی پہنتا ہے۔ کیڑی؟ اچھا اچھا، وہ عربی نہیں گی، وہ غزل ہے۔ ہاں یاد ہے، یاد ہے۔ نمود نمائش ریاواج لوگ، نمود نمائش ریاواج لوگ، پہ گئے دیکھ سزاواج لوگ، زمین اتے پیر نہیں ٹک دے رہندے انج عواماج لوگ، شہر نو چھوڑ کے وس گئے سارے دشتاں تے صحراواج لوگ، شہر دے مالک بن گئے جڑے رہندے آئے سراواج لوگ، کتنے سادن دل دا چین لب دن پہ اداواج لوگ، کم کوئی اجیا کر ندیم رکھن یاد دعاواج لوگ۔ ہوں اگر یہ کہنا تو ہوں بات نظم پہ سن اور نظم تو ہی رہ گئی ہے۔ اچھا جی، نظم دا عنوان ہے جی کہ جینا ہی پہنتا ہے۔ زندگی دے اوکھے سوکھے ویلے جد کے لنگ جاندے ہون، یاداں دے کچھ گھمن گھیر دل دے اندر رہ جاندے ہون، آدم زادے دنیا دے جد تندے گلے پا لیندے ہون، یار دے غم تے حاوی ہوندا ہے دنیا تے روزگار دا غم۔ اس ویلے بندہ اپنے ماضی نو، ماضی دیاں یاداں نو سوچاں دے گرداب دے وچوں ایک ایک کر کے چندا وے۔ اس ویلے پھر سوچدا وے کیڑے وعدے کیڑیاں قسماں، الفت دیاں ساریاں رسماں، پن پنا کے پل پلا کے زخماں نو ود سینا ہی پیندا ہے، جینا ہی پیندا ہے، جینا ہی پیندا ہے۔ شکریہ جی۔ میں ہوں گزارش کر ساں ساڑھے اج دے صاحب صدارت جناب اقبال سکندر صاحب نو کہ صوفی دانشور محقق خوبصورت نرم و نازک لب و لہجے دے وچکار بیان کرنے والے، جنہوں سننے والا ہمیشہ انہوں دی اس لہجے دے وچکار، انہوں دی اس آواز دے وچکار گم کے رہ جاتا ہے۔
میں گزارش کر سا جناب اقبال سکندر صاحب نو جڑے ساڈے اج دی اس مشاعرے دی صدارت کرتے پے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرن تے کچھ سانو اپنے کلام سے بھی نوازن. اقبال سکندر صاحب. بہت نوازش آباب دی. میرا گلا بھی ذرا خراب ہے 2-4 دن سے تے سچی گل کہاں کہ ان کو ادبی اکٹھ جڑا کہ گندارا ان کو اکیڈمی دے زیر اہتمام ہو رہی ہے. اس نے ایک ایسا رفتار تے مومنٹم پکڑ لیتی ہے. میرے جان دے جگر خالد مسعود بخاری صاحب بھی یعنی ہوں مسلسل حاضری دے رہے ہیں تے سچی گل کہاں کہ تواڈی وجہ دے نال اسی بڑا اعزاز محسوس کرنے تواڈے نال بھی ایک نشست ہو سی کیونکہ انہاں دے کول بہت کچھ ہے. پشاور دی تاریخ دے بارے دے کار پشاور دے لوکاں دے بارے دے کار یہ بھی پورا انسائکلوپیڈیا نے. ہاں لیکن چونکہ میرا تو بچپن دا کٹ ہے نا جی تو ہوں تک کٹ ہے ایک انہاں دے نال بھی راکسی نشست. باقی جتنے نے بھی نواز ساور صاحب سکندر حیات صاحب اور شیخ شاہ صاحب جناب اور خاص کر انہوں نے اور بہت خوبصورت کلام پیش کیتا ہے. اور سچی گل کہاں کہ اس منڈپ نو اے تواڈے لوکاں نے قائم کیتا ہے اور اسی طریقے تے ان کو زبان دی ترویج بھی پئی ہوندی ہے. تو نے جڑا سارے اسی جڑا ماڈرن ٹیکنالوجی نو ایڈجسٹ کر لیتا نے نال مطلب ہے کہ فیس بک تے بھی آندا ہے ایپس بھی آندا ہے اور ٹیگ بھی لوگ ہو جاندے ہیں خبراں دے کار بھی آ جاندہ ہے پھر پرنٹ میڈیا کوریج بھی آ جاندہ ہے. اور اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے ان کو ادبی اکیڈمی اور کرے تو کیا کرے واٹ از لیفٹ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ ایک بڑی بڑی کاوش ہے اور اس کا من و احساس ہے اور شاید سارے نو ہونا چاہیے اور جڑے باہر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی شاید احساس ہونا چاہیے کہ چند ایک جڑے سر پھرے اتنے بیٹھے ہیں جہدے کار ایک جناب محترم ضیاء الدین صاحب بھی تے تسی ہو گئے ہو جڑے اس کام نو جنون دے نال اور ایک سمجھوتا ایک قسم دی عبادت سمجھ کے پہ کر دیو. کوئی ادھے کار کوئی ہوتا مالی منفعت وغیرہ دی تو کوئی گل ہی نہیں. میں ہوں یونیورسٹی چو بیرش دے کر چلا نے میں تھوڑی محبت دے کر تھوڑے اخلاق دی وجہ دے نال کیونکہ اتنے جڑا بھی آیا وہ دی عزت ہوئی حقیقتاً. تو بہرحال مشاعرہ کیتا نے بڑا اچھا کیتا نے جنہوں نے کاٹ پڑھایا اور میں انہوں نے کیا اور بھی پڑھن. نواز صابر صاحب نے بھی مطلب اچھے سنا ہے سارا. اچھا میں ایک تو سال نو دی آمد دیتے وہ تو میں اردو پڑھ سا کچھ مایوسیاں جنیاں گزر گئیاں تے وات ایک امید دا پیغام تے ایک ان کو دے کر پڑھ سا جڑی چونکہ میرے تھوڑے نال ہی میریاں وہاں پٹوار دی ان کو دا بھی میرے تے اثر ہے. تو میں پنجابی پڑھاندا بھی رہا. یہ ایک ساڑا نظریہ ہوئے کہ پنجابی ان کو چو نکلی ہے وہ کہنے پنجابی ان کو جڑی ہے پنجابی ان کو جو اسی سے نکلی ہے کہ میں وہ ایک مثال کے طور سے میں شہر دے اندر دا رہنے والا آدمی ہاں میری مدر ٹنگ ان کو ہے لیکن میں پنجاب یونیورسٹی پنجابی پڑھاندا رہا ہوں. یہ مطلب یہی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہو گئی ہے کیونکہ میں تو کوئی لاہور دے پیدائش تے نہیں ہوں نہ میں کہ اس بہاولپور دی پیدائش ہے نہ شکرگڑھ دی پیدائش ہاں نہ شیخوپورے دی پیدائش ہے. میں تو اتنے مالا کشمیری گنج دی پیدائش ہاں تو میں کیوں پنجابی دے کار اتنا اچھا شاعر بھی بن کے آیا تو پڑھانا بھی آیا. میں پنجاب یونیورسٹی پڑھاتا یہ مطلب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پنجابی ان کو جو نکلی خاطر غزنوی صاحب نے جڑی کتاب لکھی ہے نا اردو کا ماخذ ان کو جی وہ جو ہے دلیل بھی تھی اور انہوں نے میری بات ہوئی ہے تو انہیں میں نے کیا کہ زبانہ جڑی ہیں اتو سیتا لیول جانی ہیں بالکل برے صغیر دے لوگ آخر ادھروں گئے نا وسطی ایشیا سے کہ آئیں تو ادھروں سے گئے نا
تو اس سے زبان نے ادھر سے سفر کیا تلے وال یہ اسی بڑی بڑی دلیل ہے کہ جب پانی اتو سی آندا ہے اس طرح ایک زبانہ بھی سفر کر دی تلے کر دیکھو کتنی اچھی گفتگو ہو گئی ہے. لیکن میں اچھا جی پہلی ایک تاثر ہے, روان تاثر ہے. ڈیوا میری قبر تے بلن والے ڈیویا, میری قبر تے بلن والے ڈیویا جنہیں تنو بالے آئے سکھ پاوے جیویا. چلیاں ہواواں کولو منہ پرتائی نہ, چلیاں ہواواں کولو منہ پرتائی نہ, لو نو تو سانبھی رکھی روشنی بجھانی نہ, لو نو تو سانبھی رکھی روشنی بجھانی نہ. وریاں دے بعد کنوں یاد ساڑی آئیے, وریاں دے بعد کنوں یاد ساڑی آئیے, ڈنگے آنیریاں چ عمر لنگائیے. چن کولو ود تیرا روپ تیری شان ہے, چن کولو ود تیرا روپ تیری شان ہے, پتہ نہیں یہ سچ ہے یا عوام تے گمان ہے, پتہ نہیں یہ سچ ہے یا عوام تے گمان. تو وہ اسی تا عمر دی سٹیج چانا کہ اپنے آپ نو میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے, ایک منظر بن جاتا ہے. تو سارے نو دیتے اسی رہنے بھی ناستے ایک ہی سال نو دی آمد ہے, چونکہ بہت طویل نظم میں بہت شائع بھی ہو چکی ہے, لیکن میں یہ کرو صرف 4 بند سنا سا تو رواں منظوم تاثر ہے. اور چونکہ کافی لمبا سی, ملک کے سارے اخبارات بھی شائع ہویا سی, پھر میں اودے کار نا امیدی تے امید دونوں دا پہلو آیا. تو میں عرض کرنا, دسمبر کے مہینے کی ہمیشہ آخری راتوں میں اکثر سوچتا ہوں میں, دسمبر کے مہینے کی ہمیشہ آخری راتوں میں اکثر سوچتا ہوں میں کہ دن کیسے بدلتے ہیں مہینوں میں, مہینے کس طرح ڈلتے ہیں برسوں میں, ہوائیں کیوں مچلتی ہیں, رتیں کیوں کر بدلتی ہیں, زمانہ زیست کی تصویر کو بنتا ہے کیوں پیچیدہ جالوں میں, زمانہ زیست کی تصویر کو بنتا ہے کیوں پیچیدہ جالوں میں, کئی رنگین خیالوں میں. اگر وقت ایک تصور ہے فقط اندازہ ہے ذہنوں کے واموں کا, اگر وقت ایک تصور ہے فقط اندازہ ہے ذہنوں کے واموں کا, خسارہ کس لیے اس کا بدن محسوس کرتا ہے, خسارہ کس لیے اس کا بدن محسوس کرتا ہے, رگوں میں دوڑتے ہر قطرہ خوناب کو محبوس کرتا ہے, دلوں کی دھڑکنیں بے ربط کرتا ہے, بہت مجبور کرتا ہے. سوچتا ہوں کبھی جسم کا جان سے کیا ناتا ہے, سوچتا ہوں کبھی جسم کا جان سے کیا ناتا ہے, وجود اور سائے کی ہر دم سرکتی سمٹتی لکیروں کے بیچ, وجود اور سائے کی ہر دم سرکتی سمٹتی لکیروں کے بیچ, کون سی وادیاں گھاٹیاں ہیں کہ جو, کون سی وادیاں گھاٹیاں ہیں کہ جو پرپیچ راہوں سے ہوتی ہوئی وہموں گمانوں کے غاروں میں روحوں کو لے جاتی ہیں, دل کو تڑ پاتی ہیں. اے وقت گل سرمئی شام سے غم کے سایوں تلک, سرمئی شام سے غم کے سایوں تلک, آرزوؤں کے بننے اور مٹنے تلک,
शगुफों को दुल्हन का सिंगार होने तलक, परस्तिश के मकसूद पाने तलक, और आवारा मौजों के साहिल पे आने तलक वक्त ने तय किए फासले बेशुमार। दिखाई न तूने मगर आज तक अपनी मनमोहनी सूरत की एक भी झलक सोने यार एरुए निगार। देखो ना, ये तसव्वुर का शेर है। और आवारा मौजों के साहिल पे आने तलक वक्त ने तय किए फासले बेशुमार। दिखाई न तूने मगर आज तक अपनी मनमोहनी सूरत की एक भी झलक सोने यार एरुए निगार। उन्हें शेर ते जरा गौर करो। आगाज़ भी साड़ा डार की आया तो शाम भी डार किए तो इदे कार के करिए। एक कैफियत है सुबह बेकैफ से, ये अपना पैदाइश या जमने का हालात अपने जिस माहौल। सुबह बेकैफ से शाम गमगीन तक की मुसाफत के गम को अगर, सुबह बेकैफ से शाम गमगीन तक की मुसाफत के गम को अगर भूल जाएं तो फिर भी तेरा गम। ये सारा गम मैं भुला भी दे हूँ बचपन से ले आके बुढ़ापे तक। सुबह बेकैफ से शाम गमगीन तक की मुसाफत के गम को अगर भूल जाएं तो फिर भी तेरा गम। बेरुखी के फसाने का उन्वा तो है, दिल को हर पल रुलाने का सामा तो है। तो हूँ उम्मीद ते ले आया जी तुहानू। हाँ मगर इस बरस आस की चंद कलियां दिल के दामन में लेके उठा हूँ। आरज़ुओं का ये आसरा एक दौलत से कुछ कम नहीं, जर्द पत्तों पे शबनम की बूंदों से कुछ कम नहीं, गुप अंधेरे में रोशन दिए से ज़रा कम नहीं। आस है इस बरस कुछ अधूरी तमन्नाएं भर आएंगी। काली रातों के साए तले दिल के पाताल से, काली रातों के साए तले दिल के पाताल से एक सदा दिल नशी सी उठेगी ज़रूर, जो वैशी को जंगल से घर लाएगी। काली रातों के साए तले दिल के पाताल से एक सदा दिल नशी सी उठेगी ज़रूर, जो वैशी को जंगल से घर लाएगी। धूल छट जाएगी फूल खिल आएंगे, धूल छट जाएगी फूल खिल आएंगे। मेरे हिस्से का रिस्क आसमां से ज़मीं पर उतर आएगा। मेरे हिस्से का रिस्क आसमां से ज़मीं पर उतर आएगा। मोहब्बत की माला लिए साले नौ की किरण, मोहब्बत की माला लिए साले नौ की किरण छम से आंगन में मेरे उतर आएगी। मोहब्बत की माला लिए साले नौ की किरण छम से आंगन में मेरे उतर आएगी, मुझको पहन आएगी। जी अज दे साढ़े इस मुशायरे दे साहिब सदारत जनाब इकबाल सिकंदर अपना कलाम खूबसूरत कलाम पेश करते पे। इस दे नाल ही साड़ी अज दी इस नशिस्त का अख्ताम होंदा वे। इंशाअल्लाह 664वीं नशिस्त दे नाल अगले जुमे दोबारा तुहाडी खिदमत च हाज़र हो सी हैं। उस तक इस दुआ दे नाल तुहाडी से इजाज़त चाहते हैं कि जिथे भी रहो खुश रहो आबाद रहो रब रखा ते अल्लाह बेली।